اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناصر کاظمی کی غزل پڑھ رہے تھے جس کے 3 اشعار پڑھے جا چکے تھے۔ اب اس کے چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، شریک سخن کا معنی ہے ہم کلام، خاموشی کا مطلب ہے خاموشی۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اے محبوب، اگرچہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہا لیکن تیری خاموشی پھر بھی مجھ سے کلام کر رہی ہے۔ بعض اوقات خاموشی بھی گفتگو سے زیادہ بلیغ، معنی خیز اور قرب انگیز ہو جاتی ہے۔ زبان سے ساری باتیں ادا نہیں ہو سکتی، خاموشی کی زبان میں دل کی ہر بات کہی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے۔ ایک شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں: اے محبوب، تو مجھ سے کلام نہیں کرتا، تیری جھجک اور شرم و حیا تجھے ہم کلام ہونے سے روک دیتی ہے۔ میں اس صورتحال سے مایوس نہیں، میں محبت کے اس درجے تک پہنچ چکا ہوں جہاں خاموشی گفتگو بن جاتی ہے۔ ویسے بھی جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، اب یہ عالم ہے کہ میں بھری محفل میں خاموش رہ کر تجھ سے گفتگو کرتا رہتا۔ تیری آنکھیں مجھ سے کلام کرتی ہیں، مجھے تو تیری خاموشی تیرے تکلم سے زیادہ عزیز ہے۔ کہ تو مجھ سے زبان سے گفتگو کرتا تو شاید تیرا لہجہ میرے ارمانوں کے گھروندے کو گرا دیتا، لیکن اب میں تیری خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے اس سے من پسند مفہوم اخذ کرتا رہتا ہوں۔ دنیا والے میرے راز محبت کو سمجھ نہیں پاتے اور میں بھری بزم میں تجھ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کرتے جاتے ہیں خاموشی کی زبان میں باتیں، بھری محفل میں ملاقات چرانے والے۔ ایک عاشق کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے باتیں کرے۔ اردو شاعری کا حسن ہے کہ محبوب بہت زیادہ ظالم و جابر دکھایا گیا ہے اور عاشق کو جو ہے وہ مظلوم کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام تر احساسات جو ہیں وہ محبوب پر مبنی ہیں۔ محبوب چونکہ بہت زیادہ سخت دل ہوتا ہے، اس لیے عاشق کی ہر خواہش حسرت کا روپ دھار لیتی ہے۔ بعض اوقات عاشق محبوب کی چپ اور خاموشی سے بھی راہ نکال لیتا ہے، بلکہ وہ تو محبوب کی چپ پر سارے تکلم فدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک شعر میں شاعر کہتا ہے: اتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ جب محبوب بے رخی دکھاتے ہوئے بولنا ترک کر دیتا ہے تو پھر بھی عاشق کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ نکالتا ہے اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ محبوب کی آنکھیں عاشق سے کلام کرتی ہیں تو بعض دفعہ عاشق خود جو ہے وہ محبوب کی چپ کو دعوت کلام دیتا ہے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آؤ چپ کی زبان میں خاور، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ تشریح طلب شعر میں ناصر ایک عاشق صادق کی طرح محبوب کی خاموشی پر بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے محبوب، تیرا مجھ سے ہم کلام نہ ہونا میرے لیے تشویش کا باعث نہیں۔ محبت میں خاموشی بھی زبان بن جاتی ہے،
اس لیے اے محبوب، تو اگرچہ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، لیکن تیری خاموشی مجھے دل کا سارا حال سنا رہی۔ حقیقت میں شاعر نے خود کو تنہائی کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے دل میں محفل سجا رکھی ہے، جہاں محبوب ہر وقت شریک گفتگو رہتا ہے۔ اور مومن خان مومن اس کو یوں بیان کرتے ہیں: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دراصل تشریح طلب شعر میں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم سے ہم کلام نہیں ہو رہا یا ہم سے کلام نہیں کر رہا، تو تیرے نہ ہونے سے سلسلہ کلام ٹوٹا نہیں، بلکہ ہم تیری خاموشی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے: یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے: بے نشان، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جزیرہ، وہ خطہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ اس شعر کا مفہوم ہے: محبوب، مجھے یادوں کے بے نشان جزیروں سے ابھی تک تیری آواز آ رہی۔ ناصر کاظمی نے ہجرت کے واقعات کا گہرا اثر قبول کیا۔ انہوں نے شہروں کو اجڑتے اور ویران ہوتے دیکھا، پھول جیسے چہروں کو حالات کی آندھیوں میں بکھرتے دیکھا۔ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا صدمہ انہیں پل پل رلاتا رہا۔ اس شعر میں بھی انہوں نے محبوب کی یاد کا ذکر کیا ہے۔ سمندر میں جب جوار بھاٹے کی کیفیت ہوتی ہے تو کئی جزیرے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ پانی اترتا ہے تو یہ دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہی عالم یادوں کا ہے جو بھلائے نہیں بھولتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب، حال کی تلخیوں سے میرا ہر لمحہ جو ہے وہ زہر ہے۔ وقت کے ساغر میں میرے لیے تلخیاں ہی بچی ہیں۔ غمِ دوران محبتوں کے چمن ویران کر کے رکھ دیے ہیں۔ پھر بھی ماضی کے کچھ خوشگوار لمحے میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں جتنا بھی گموں میں ڈوبا ہوا ہوں، تیری یادیں مجھے کچھ لمحوں کے لیے بے خود کر دیتی ہیں۔ میں چند لمحوں کے لیے خود فراموشی کے جزیروں میں کھو جاتا ہوں۔ تیری یادیں کسی ہمدم درینہ کی طرح اچانک کسی موڑ پر مجھے گھیر لیتی ہیں اور میں بیتے دنوں میں کھو جاتا ہوں، جب ہر طرف تیرے جلووں کی دھوپ جو ہے وہ برستی، جب تیرے قرب کی سرشاری میں پل گزرتا تھا۔ اب ان دنوں کی یادیں میرا سرمایہ ہے، انہی کے سہارے میرے شب و روز گزر رہے ہیں۔ ایک شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گزاری تھیں خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد اپنی زندگی ہے۔ دراصل ناصر کاظمی یاد اور ہجرت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ تقسیم پاک و ہند نے لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان میں سے ایک ناصر بھی تھے۔ ناصر کو بھی اپنے وطن کی یاد بے حد ستاتی ہے۔ وہ لوگ جو وطن میں ساتھی تھے اسے بہت یاد آتے ہیں۔ اب ناصر کو ان کی یادیں رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ ناصر کو جب کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے وطن سے تعلق رکھتی ہے تو اپنے شہر کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح محسن نقوی کہتے ہیں: جب بھی ساون کی شوخ راتوں میں کوئی وارث کی ہیر گاتا ہے، سوچتا ہوں کہ اس گھڑی مجھ کو کیوں تیرا شہر یاد آتا ہے۔ یادیں جہاں انسان کو احساس
محرومی میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہیں انسان کو ماضی میں لے جا کر سکون بھی فراہم کرتی ہیں۔ عاشق کے لیے تو یادیں سرمایہ حیات ہوتی ہیں۔ ناصر بھی کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری یادیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور تیری یادوں کے نشان میرے دل پر جوں کہ توں قائم ہے۔ اس طرح ایک شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم پھر نہ آ سکو گے، بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس گئے، میں ڈھونڈتا پھرا۔ ناصر رہ رہ کر اپنے پیاروں اور بچھڑے دیاروں کو یاد کرتا ہے۔ قدروں کی پامالی کا نوحہ فسادات کے بطن سے پھوٹتا ہے۔ بلا شبہ یہی نوحہ ناصر کے ہاں یاد بن کر آیا ہے، اور وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں۔ اس طرح ناصر کاظمی کا شعر ہے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یاد کے جزیرے بھی ڈوبتے جا رہے ہیں، لیکن محبوب کی آواز اسے واضح سنائی دے رہی ہے۔ محبوب کی یادیں اس کے ذہن پر نقش ہیں، وقت گزرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئی، اور شاعر محبوب کو بھلا نہیں سکا۔ یادیں اسے بے خود کیے دیتی۔ شعر میں شاعر کہتا ہے، پھیلی ہیں فضاؤں میں اس طرح تیری یادیں، جس سمت نظر اٹھی آواز تیری آئی۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، بے چراغ کا معنی ہے بے نور، اور ڈھونڈنا مطلب تلاش کرنا۔ شعر کا مفہوم ہے، اے محبوب، شہر کی ویران اور اندھیری گلیوں میں زندگی ابھی تک تمہیں تلاش کر رہی۔ ناصر کاظمی کے ہاں ہجرت کے واقعات کا گہرا قرب ملتا ہے۔ فسادات کی زد میں آ کر بہت سے خوبصورت اور باکمال لوگ رخصت ہو گئے۔ زندگی کے تصور کو جلا بخشنے والے لوگ دام اجل سے بچ نہ پائے۔ ہر طرف جلے ہوئے آشیانوں کا دھواں تھا۔ شاعر معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے، وہ گرد و پیش کے حالات و واقعات کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ناصر کاظمی کو بھی اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا دکھ ہے۔ یہی دکھ انہیں کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ صبح و شام کھوئے ہوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اس شعر میں وہ اپنے بچھڑنے والے پیاروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شہر تو جل کر راکھ ہو چکا ہے، ہر طرف بربادیوں اور اداسیوں کے میلے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہنستا بستا شہر اندھیر نگری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میرے دل کے اندر بھی تنہائی اور اداسی بسیرا کر چکی ہے، پھر بھی میں نے تیری تلاش کا سفر ترک نہیں کیا۔ میں ہر پل انہی گلیوں میں تمہیں تلاش کرتا پھرتا ہوں، جہاں تمہارے زندگی سے بھرپور کہکہے گونجا کرتے تھے۔ میں بیتے دنوں کی کھوج میں ہوں، جانتا ہوں کہ تم پلٹ کر نہ آ سکو گے۔ میری یہ تلاش رائے گاں ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ میں ہر پل انہی بے نور گلیوں کا طواف کرتا رہتا ہوں، اور میرا سب کچھ انہی گلیوں میں کھو چکا ہے۔ میں ان گلیوں میں گئے دنوں کی راکھ سے یادوں کے کنکر چنتا رہتا ہوں۔ اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ محبوب
کی گلیوں میں گزارے ہوئے دن اسے بہت زیادہ جو ہے وہ شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ ہجرت ناصر کاظمی کی شاعری اور شخصیت پر پوری طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے۔ ہجرت کا سب سے بڑا اور بامعنی اظہار ناصر کی غزل میں جھلکتا ہے۔ ناصر کے ہاں ہجرت دو سمتوں سے وارد ہوئی ہے، ایک رشتوں کی جہت سے اور دوسری فسادات کے نتیجے میں قدروں کی پامالی کے راستے سے۔ تقسیم اور ہجرت جس طرح رشتوں اور رابطوں کی زنجیر کی شکستگی کا باعث بنی ہے، اس نے ناصر کو حد درجہ جو ہے وہ اداس کیا۔ تشیع طلب شعر میں ناصر کاظمی کو ماحول ماتم کدہ معلوم ہو رہا ہے، ہر طرف ویرانی اور اداسی ہے۔ ناصر کہتے ہیں، اے محبوب تیری جدائی نے سارے ہنستے بستے شہر کو ویران کر کے رکھ دیا۔ ناصر کہ ہاں ہجرت محض ایک تجربے کا نام نہیں بلکہ ذاتی احساس کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقت میں خون کا دریا عبور کیا تھا۔ انسانوں کو درجہ انسانیت سے گر کر وحشی بنتے ہوئے دیکھ کر انہیں شدید دکھ ہوا۔ وہ قافلے جو ناصر کے ساتھ منزل کی تلاش میں نکلے تھے، ان میں سے بہت سے قافلے گرد راہ میں گم ہو گئے۔ ان قافلوں کی بربادی کے ساتھ ساتھ ناصر کا محبوب جو ان میں سے کسی ایک قافلے کا ہمنوا تھا، زمانے کے ہاتھوں کہیں کھو گیا، جس کی وجہ سے ناصر کو یہ سارا ماحول سوگوار نظر آ رہا ہے۔ اس طرح شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شاعر اپنے محبوب کو بھلا نہیں پا رہا، اس لیے وہ اسے یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، شہر کی اندھی گلیاں ہیں لیکن اب بھی میں تیری تلاش میں سرگرداں اور اس دنیا کی بھیڑ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ یا پھر شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ اے محبوب، شہر کی ویراں گلیوں کی رونق تمہیں ڈھونڈتی۔ اس طرح شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کر سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ اس غزل کا مقطع ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ نے غم نہ کر مطلب غمگین نہ ہو۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اے ناصر تجھے پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے اچھے دن ضرور آئیں۔ ناصر کاظمی کو اداسیوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں غم پسندی اور قنوطیت کی فضا موجود ہے، اور غزل کے اس مقطع میں انہوں نے افتاد طبع کے برخلاف رجاعیت کی بات کی۔ انہیں اپنی محرومیوں کا شدید احساس ہے، انہیں ہر طرف زندگی غموں میں ڈوبتی نظر آتی ہے۔ ناامیدیوں کے اندھیروں نے دل و نگاہ کو بوجھل کر رکھا ہے۔ درحقیقت انسان اچھے دنوں کی آس میں برا وقت کاٹتا ہے، اچھے وقت کی امید ہی اسے زندہ رکھتی ہے، بدترین حالات میں بھی اسے مایوسی کے ہاتھوں مرنے نہیں دیتی۔ ناصر کاظمی حوصلے اور امید کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم سے ہٹا ہوا یہ منظر جلد بدلنے والا ہے، غموں سے ہار ماننے کی ضرورت نہیں۔ رات کی تاریکی جتنی گہری ہوتی ہے، صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ تم صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرو، ویسے بھی جب تک سانس ہے تب تک آس برقرار رہتی ہے۔ رنج و غم کی دھوپ ٹل کر رہے گی، خوشیوں بھرا دن طلوع ہو کر رہے گا۔ اس طرح احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، شاید خوشی کا دور بھی آ جائے اے ندیم، غم بھی تو مل گئے ہیں،
تمنا کیے بغیر۔ اور ایک شعر میں شاعر یوں بیان کرتے ہیں، کیوں شب غم سے ہار مانی ہے، اس سے آگے بھی زندگانی ہے۔ تو ناصر کو عام طور پر تنہائی اور مایوسی کا شاعر کہا جاتا ہے، لیکن اس شعر میں ناصر کا لہجہ رجائی ہے اور وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، اور اپنے آپ سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ زندگی کی پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جو رنج و الم تمہیں اس دنیا میں پیش آئے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رنج و الم ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں، زندگی کا دستور ہے کہ اگر کسی وقت دکھ ہے تو اس کے بعد سکھ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ شاعر خوشی کی آس میں غم کا موسم گزارنا چاہتا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، بلکہ ثابت قدم رہو اور حالات کا مقابلہ رکھو۔ بہت جلد جو ہے وہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ تو ناصر کاظمی بھی یہ پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہمیں برے حالات کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناصر کاظمی کی پہلی غزل تھی جو کہ مکمل ہو چکی ہے۔ اگر کسی بچے کو کسی حوالے سے کوئی پریشانی ہے یا مسئلہ ہے تو وہ کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔